سکون رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اب ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے جوائن کر لیا جی، تعارف کرا دوں میں ملک کے معروف عالم دین ہیں علامہ نجیب اللہ زہری صاحب، بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے ہیں۔ اچھا، ان سے جہاں میں گفتگو کا آغاز کروں، غزوہ بدر کے حوالے سے بات بھی ہوگی، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات گفتگو بھی ہوگی، آج ان کا یوم وصال ہے، لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں جی چنوٹ پنجاب کا معروف شہر، اور وہاں ہمارے نمائندے کیسر وینس موجود ہیں، اور آئیے دیکھتے ہیں جی، ان سے پوچھتے ہیں بلکہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اس وقت، کیا افطار کے حوالے سے صورتحال ہے۔ جی بالکل، میں اکثر موجود ہوں چنیوٹ خیام ہوٹل کے اندر، جہاں پر شہری جو ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ جو ہے فیملیوں کے لیے یہاں خیام ہوٹل کا رخ کر رہے ہیں، یہاں پہ افطاری کے لیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، آپ خیام ہوٹل پہ افطاری کے لیے آئے ہیں فیملیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ؟ میں یہاں پر دوستوں کے ساتھ، یہاں پر بوفا سسٹم چلتا ہے، تو اس کو آج دیکھنے کے لیے اور اس کا ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے یہاں پر بڑا اچھا لگا۔ کافی ساری ڈشز ہیں، پیسے بھی ٹھیک ہیں، لیکن ڈشیں جو ہیں وہ بڑی زبردست قسم کی ہیں، تو بڑا اچھا لگا ہے۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہو گئی ہے، اور افطار بھی یہاں پر ہی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں کا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ افطاری کے اندر سب سے پہلے آپ کیا لیتے ہیں، کھجور، چائے یا کسی سموسے فرمزہ؟ جی کھجور سے جو ہے وہ روزہ افطار کرتے ہیں، اور ساتھ پانی، پھر اس کے بعد یہ جہاں کے کھانوں کا ٹیسٹ کیسا ہے، یہاں کے والدہ کے جو ہے کھانوں کا ٹیسٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ اگر والدہ کے ہاتھ کے کھانوں کی بات کی جائے تو والدہ کے ہاتھ کے کھانے کا تو میرا خیال ہے دنیا میں کوئی ایسا ہوٹل نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو باقی اگر ہوٹل وائز دیکھیں تو چنوٹ میں جو ہے وہ خیام ہوٹل کا جو ہے وہ زبردست ٹیسٹ ہے، اور یہاں کی انوائرمنٹ بڑی اچھی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ضلع بھر کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں۔ کیا دوستوں کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے یا فیملی کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے؟ میرے خیال میں جو ہوٹلنگ ہے وہ دوستوں کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے، فیملی گھر میں ہی اچھی لگتی ہے، اور گھر کے کھانوں کے جو ہے وہ ماحول ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ہوٹلنگ کا موازنہ کریں گے تو ہوٹلنگ میں دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بندہ بڑا ایزی موڈ میں جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے۔ یہاں پہ رش کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور ہوٹل کے جو ہے کھانوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی رش، پہلی بات یہ ہے کہ افطار جو ڈنر ہے یہاں پر جو بوفا ہے وہ چنوٹ میں شاید ایک ہی ہے، یہی پوائنٹ، تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آتی ہے، تو باقی ان کے کھانے ٹھیک ہیں، اوور آل جو ہے وہ اچھا ٹیسٹ ہے۔ ہم نے کھجور سے سٹارٹر لیا سر، اس کے بعد یہ ایپیٹائزر ہیں، بہت اچھے فلیور ان کا، منٹ مارگریٹا، لیمن، سارے یہ وہ ہو گئے، تو باقی میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ فیملی کے ساتھ آنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ آنا چاہیے۔ ہمارے پاس رش آپ کے سامنے ہے، ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی 50+ ڈشز کا مینیو لے کے آئے ہیں، بہترین مینیو ہے، بہترین ہمارے پاس انوائرمنٹ موجود ہے، فیملیز آئیں، میں تو لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا آئیں ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں ہمارے پاس۔ تو یہ فیملیوں کے لیے یہاں پہ ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ بندوبست کیا ہوا ہے، یا اور دوسرا انتظامات کیسے ہیں آپ؟ انتظامات بہت اچھے ہیں اپنے، باقی ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ایڈوانس بکنگ کے اوپر ہم ڈسکاؤنٹ بھی ضرور دیں۔ جی بالکل، شہریوں کا کہنا ہے یہ افطاری کے لیے جو ہے خیام ہوٹل چنیوٹ کا بہترین یہاں پہ ریسٹورینٹ ہے، جس کے لیے یہاں پہ شہری جو ہے اپنی فیملیوں کے ساتھ یہاں پہ جو ہے افطاری کے لیے آتے ہیں، تو یہاں پر تمام تر جو ہے مختلف ڈشیں بھی پائی جاتی ہیں، یہاں پہ جوس و دیگر تمام تر سہولیات یہاں پہ فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں پہ افطاری کے لیے جو ہے کھجور کے ساتھ ساتھ آب زمزم کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ کیسر وینس ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم بات کر رہے ہیں جی علامہ نجیب اللہ زہری صاحب سے۔ آج چونکہ 17 رمضان المبارک 1446 ہجری، اور بڑا اہم واقعہ 17 رمضان المبارک کے حوالے سے غزوہ بدر بھی ہے، اور آج یوم وصال ہے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سب سے پہلے ہم چاہیں گے ایسا گفتگو ہو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یوم وصال بھی ہے 17 رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنین کی ماں ہے، اور عالم اسلام کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہیں پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین عالمہ بھی ہیں، بہترین فقیہ بھی ہیں، بہترین مفسرہ بھی ہیں، بہترین فقیہ بھی ہیں، بہترین شاعر بھی ہیں، بہترین عالم انصاب بھی ہیں، تو تمام حسنات اور کمالات کے ساتھ ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بہترین خاندانی نظام بھی عطا فرمایا تھا، بہترین خاندانی خاتون اور خاندانی
کا مقام عطا فرمایا تھا کہ بہترین وہ خانہ خاتون بھی تھیں اور بہترین ایک منظمہ اور انتظام کے حوالے سے بھی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اپنی فضیلت ہے. اور جہاں پہ دیکھیں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ کو تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو خود پسند فرمایا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے آپ سے نکاح کا حکم فرمایا. اشارت ہوئی. بالکل جی بالکل. تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو دینی خدمات اور گھریلو خدمات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. بالکل. اور آج ان کا کیونکہ یوم وصال بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ظاہر ہے بہت سارے لوگ صحابہ جایا کرتے تھے, بہت ساری باتیں ان سے پوچھا بھی کرتے تھے, مسائل کا حل بتایا کرتے تھے, محدثہ بھی تھیں ان تمام جس طرح آپ نے روشنی ڈالی. اچھا یہ تو ہم نے بات کی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اب ہم آتے ہیں جی غزوہ بدر. 313 مسلمان اور سامنے کفار کی تعداد 1000. یہاں صرف 4 گھوڑے موجود تھے, وہاں سینکڑوں کی تعداد میں. یہاں اب ہتھیار نہ ہونے کے برابر, وہاں دیکھیں کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس. وہ پوری تیاری سے آئے تھے ان 313 کے مقابلے پر. سر میں چاہوں گا علامہ صاحب ذرا سا پہلے پس منظر تھوڑا سا بتا دیجئے کہ غزوہ بدر یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے. بدر کے مقام پر یہ لڑی گئی جنگ اور بڑی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ 313 اگر آج مارے گئے تو پھر دنیا میں نام لیوا کوئی نہیں ہوگا تیرا. تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اچھا یہ جنگ ہوئی کیوں, تھوڑا سا پس منظر تھوڑا سا ناظرین کو میں چاہوں گا ضرور آگاہ کیجئے کہ نوبت یہاں تک کیسے آئی, کیونکہ سازشیں تو مسلسل کفار کر ہی رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو یہ نوبت کیوں پہنچی یہاں تک؟ دیکھیں علی بھائی, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ارتقاء انسانیت سے اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ہر وقت حق اور باطل کی جنگ چلتی ہوئی آ رہی ہے. بالکل. ہر وقت جو ہے نا وہ حق اور باطل کا ازل سے جاری ہے جی, ازل سے رہے گی, جاری ہے. اور بالکل, اور ہر وقت باطل نے اپنے اپنے انداز میں اپنی طاقت کا استعمال کیا ہوا ہے, لیکن ہمیشہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حق کو ہی فتح نصیب فرمائی, اور جو فتح ابدی ہے نا وہ حق کو ہی نصیب ہوئی, وہ حق کو ہی ہوگی انشاءاللہ, حق کو ہی ہوگی. اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول کو رب الجلال نے اپنی توحید کا پیغام دے کے بھجوایا, اور تمام انبیاء اور رسول نے ہر ایک نے بھی اپنے سامنے باطل کو پایا, اور ہر ایک نے باطل کا سر کلا کما کرتا ہوا آیا. تو جیسے ہی دور مکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب الجلال کی نبوت کو عام کرنے اور رب الجلال کی طرف سے جو منصب نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی, آپ نے اس کا جیسے ہی اعلان فرمایا تو کفار مکہ نے اور قریش مکہ نے آپ پر ظلم ڈھائے, ستم کیے, آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا, آپ کو شیب ابی طالب میں رہنا پڑا, فیملی کے ساتھ ظلم کیا گیا, اور تمام جو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھوڑے سے تھے لیکن ان کو بڑی بڑی تکالیف سے گزرنا پڑا اور بڑی بڑی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا. تو اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ نے دین کی ترویج کے لیے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آسانی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مشکلات سے ذرا دور نکلنے کے لیے رب الجلال نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف, جو پہلے یثرب تھا, پرانا نام یثرب تھا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کی جانب ہجرت کا حکم عطا فرمایا. یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کی وجہ وہ مظالم تھے اور جو مسلمانوں مسلسل ڈھائے جا رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا تھا. بالکل, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, صحابہ نے اپنے گھر, جائیداد, مال, کاروبار, بزنس سب چھوڑ کے وہ یثرب کی طرف ہجرت کرنے لگے. مدینہ کی طرف جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں قیام کیا, اور انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم کو قبول فرمایا اور ایکسیپٹ کیا ان کو. اور یہ 2 سال کا عرصہ گزرا یہاں پہ, اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین 2 سال میں آپ کو بتائے کہ ہجرت کرنے والی قوم وہ خود کو کس طرح اسٹیبل کر سکتی ہے, جو مکہ سے جو ہے نا وہ
कारोबार के हवाले से भी इनस्टेबल है, बिजनेस के भी हवाले से, सोशली तौर पर, पॉलिटिकली तौर पर, यानी तमाम एतबार से देखें जो कौम टूटी फूटी है वो कौम 2 साल में कितनी बन सकती है। अभी वो कौम तैयारी में ही थी कि दोबारा कुफारे मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने, कुरैश मक्का ने साजिशें शुरू कर दी, दोबारा मजालिम, साजिश बिल्कुल। मजालिम डालने लगे। तो ये वाकया बदर के मकाम पे हुआ। बदर इस मकाम को ये क्योंकि मदीना और मक्का के दरमियान वाक़या जी, है, जी। ये यमन और शाम के दरमियान भी वाक़या है, क्योंकि ये जोग्राफिया तौर पर अहमियत इसलिए रखता था उस वक्त क्योंकि यहाँ से तमाम तिजारत के सामान गुजरता था। अच्छा, जो काफिले आया करते थे, जो काफिले आया करते थे तो वहीं से गुजरते थे, इन सब का इसलिए बहुत अहमियत थी, बहुत इसकी। अहमियत का मक्का, मदीना, यमन और शाम के जितने भी तिजारती काफिले थे उनको बदर से गुजरना जरूरी होता था। और यहीं से आना था। सुफियान को भी जी, काफिला अबू था। सुफियान का भी काफिला यहीं से आया, खजरमी का भी यहीं से आया। तो इस मकाम पे एक कुआं था जिसको बदर नामी शख्स ने बनाया था, और कहा जाता है कि यहाँ पे गांव भी था जहाँ पे पहले मेला वगैरह लगता था। और बदर इसको एक और वजह से कहा जाता था कि इस कुएं में जब आप देखते तो इसके पानी से आपको चांद नजर आता था। अच्छा, इस तरह क्या बनाया गया था, वो इस तरह का अक्स बनाया नजर आता था, अक्स नजर चांद आता का। था। तो कहा जाता है कि इस वजह से भी इसको बदर कहा जाता है। तो यहाँ पर जब कुफार ने साजिशें शुरू की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मदीना छोड़ के दोबारा निकल आए बदर की तरफ। तो जब बदर के मैदान में पहुंचे, पहले ही रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मशवरा भी फरमाया। जो अंसार साहबा थे, जो मुहाजिरीन साहबा थे, उन सब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा फरमाया। तो सब ने दिलो जान से लब्बैक कहा, या रसूलुल्लाह हमारी माल की भी कमी को ना देखें, असले की भी कमी को ना देखें, हमारे ज़िरों की कमी को ना देखें, घोड़ों की कमी को ना देखें, तादाद को ना देखें, आप हुक्म करें जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। हत्ता कि अंसार साहबा में से एक साहबी ने कहा, या रसूलुल्लाह आप हुक्म दें, हम समंदर में भी कूदने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ हुक्म दें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम साहबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ मैदान बदर में तशरीफ लाए और यहाँ से ये वाकया शुरू हुआ। इसमें कहा जाता है जी तकरीबन कुछ 86 तादाद थी महाजरीन की, और बाकी 2 मुख्तलिफ कबाइल के लोग भी शामिल थे ज़ाहिर है जी वहाँ पर, और फिर ये मार्का शुरू हुआ। जी बिल्कुल। यहाँ पे देखें कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे अंसार की तादाद थी, उसके बाद मुहाजिरीन की तादाद जो साथ आए थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे। तो 313 की तादाद थी कुल मुसलमानों की। और यहाँ पे ये वाकया 2 हिजरी और 17 रमज़ानुल मुबारक जुम्मे का दिन था, ये वाकया पेश आया। और ये दुनिया की तारीख में एक बड़ी अहमियत के हामिल जंग है, बहुत ज़्यादा। और पूरी दुनिया ने इसको अपनी तारीखों में बयान किया है, और इसकी अहमियत को, सियासी अहमियत को, समाजी अहमियत को और मुआशी अहमियत को इस जंग का बयान किया हो। इस जंग की अहमियत इतनी थी कि एक तरफ 1000 का लश्कर था, और वो भी भरपूर तैयारी से आए हुए थे। उनके पास तलवारें थी, उनके पास 700 ऊंट थे, और यहाँ 70 ऊंट, और वहाँ 1000 की तादाद, यहाँ 313 की तादाद, यहाँ 2 घोड़े, वहाँ कई घोड़े, और सैकड़ों घोड़े। तो वो पूरी तैयारी के साथ आए होते। और यहाँ न खाने की अशिया हैं, न ज़िरे हैं, न बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, जो ज़रूरी जो जंगी सामान की ज़रूरत है वो है, कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, ये भी बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं, नाज़रीन सुन रहे हैं कि जनाब जहाँ ज़ाहिर उस ज़माने में जंगें जो होती थी, वो तलवार तो लाजमी चीज़ है, घोड़े और ऊँट भी ज़रूरी हुआ करते थे, शहसवार आया करते थे मैदान में। तो ना उनके पास वो चीज़ें थी, और ना उनके पास तैयारी पूरी थी, ना तादाद में उनके बराबर थे, लेकिन चूंकि ईमान था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद थी दरमियान में, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग की क़ियादत फरमा रहे थे। और साहबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन कुछ के पास तलवारें जो थीं वो भी खस्ता हाल तलवारें थीं, उनके स्टैंड्स इतने मजबूत नहीं थे, जो ज़िरें थीं वो इतनी नहीं थे, सब पुरानी हो चुकी थी, बिल्कुल। तो कोई सहूलत नहीं थी। हत्ता कि साहबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के तने पकड़ा, खजूर के लकड़े पकड़ाए कि ये हाथ में पकड़ के चलो। खुश्क लकड़ियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को हाथों में पकड़ के खड़ा कर दिया। तो ये कमाल सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही था। रात को रसूल अकरम जी, मैं इस तरफ भी आ रहा हूँ। इसमें अल्लामा साहब
کہا جاتا ہے کہ جی فرشتے بھی مدد کو آئے، جی بالکل. وہ کس طرح مدد کی، ذرا سا یہ بھی لوگوں رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ میں نے بدر کے اندر تمہاری مدد کی حتیٰ کہ تم بے سر و سامان تھے. بالکل. فَاتَّقُوا اللَّهَ کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر گزار رہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو مامور کیا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے. تو رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے اور اونچی اونچی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے آپ کی چادر کھسک گئی، چادر نیچے گر گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ چادر اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ یا رب ذوالجلال جو وعدے آپ نے مجھ سے کیے آج پورے کرنے کا دن ہے. یا رب ذوالجلال یہ جو چند نفوس ہیں صحابہ کے، اگر آج یہ ہلاک ہوئے تو قیامت تک روئے زمین پہ تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے جلال میں تھے کہ میں ان کو پیچھے سے لپٹ پڑا، یا رسول اللہ اب بس کر دیجئے، اللہ اب دعائیں قبول کر دے گا. آپ نے اتنی دعائیں کی ہیں اور زار و قطار کے ساتھ، اب اللہ دعائیں قبول فرمائے گا. تو وہی ہوا کہ رب ذوالجلال نے دعائیں قبول کی. تو وہاں کچھ خصوصیات ہوئی. رب ذوالجلال نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی نظروں میں جو سامنے بڑا لشکر تھا نا اس کو کم کر کے دکھایا. جو آج کل امیجنیشن کی کا جو دور ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ جی نہیں یہ اوریجنل نہیں ہے، جان بوجھ کے بڑا چڑھا کر دکھایا گیا. تو آج جو جدید دور اور جدید ٹیکنالوجی جو چیزیں کر رہی ہے، اللہ نے اس وقت صحابہ کی نظروں میں وہ کمال کر دیا سبحان اللہ کہ جو بڑا لشکر کھڑا تھا اس کو کم ہی دکھائی دی. اور صحابہ اس سے حوصلے نا کہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، حوصلے بلند ہو گئے. رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر فرمایا صحابہ کو میں نے تھوڑی سی تمہیں اونگ دی، یعنی تھوڑی سی تمہیں نیند دی. حالانکہ حالت جنگ میں کون سو سکتا ہے، اور کم لشکر ہو، لشکر کی تعداد کم ہو، حالات سخت ہو، دشمن سامنے کھڑا ہو تو کون سو سکتا ہے. لیکن اللہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ کمال عطا فرما دیا، وہاں بھی ان کو تھوڑی سی نیند آ گئی. اللہ نے فرمایا یہ نیند تمہارے فریشنس کے لیے میں نے تمہیں عطا کر دی. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ فریش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے کمال یہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے توسل سے. جہاں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا پڑاؤ تھا وہ ریتیلی جگہ تھی، اور جہاں وہ قریش مکہ نے پڑاؤ ڈالا ہوتا وہ پلین جگہ تھی. تو صحابہ یہاں پہ گھوڑے بھی سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے صحابہ کے، اتنی ریتیلی جگہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا نزول فرمایا. تو جو ریتیلی جگہ تھی یہ بہت نرم ہو گئی اور پلین ہو گئی. جو نیچے کی جگہ تھی وہاں تو کیچڑ آ گئی اور اس لشکر میں ہلچل مچ گئی، پریشان ہو گئے، ظاہر ہے وہ پریشان ہو گئے. تو رب ذوالجلال نے اس طرح امداد فرمائی. صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی طرف تلوار یوں کر دیتے نا، اشارہ کر دیتے، تلوار مارنے کے لیے ہم آگے کرتے تھے نا، ہمارے تلوار کی سیدھے ہونے سے پہلے اگلے کا حلق اگلے کا دھڑ جسم سے جدا ہو جاتا تھی، گردنیں جدا ہو جاتی. چھوٹا سا بریک لے لیں جی، واپس آ رہے ہیں. علامہ صاحب، علامہ نجیب اللہ ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نعت خواہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشان الباری صاحب. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے کیمرہ جائے گا. سکون رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں.